استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد خاضع مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحمد لله على جميع النعم والحمد لله كما هو أهله. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك والعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه الصلاة عليه السلام قال: خطبنا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله، إلى أن قال: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ ماہ رمضان جو رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ مہینہ رحمت کا، اور جمعے کے دن اور جمعے کی رات رحمت مضاعف ہو جاتے ہیں، ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں رحمت۔ برکت کا مہینہ انہی دنوں میں، یعنی جمعے کے دن رحمت ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ مغفرت کا مہینہ ان راتوں میں، ان دنوں میں کیا جی، مغفرت بھی باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ شروع شب جمعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا کہ ہم شبہائے جمعہ، شب جمعہ یا روز جمعے کی عبادات اعمال سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جمعے کے دن یا جمعے کی رات، مجموعاً یوم الجمعہ جب کہتے ہیں تو یوم الجمعہ میں جمعے کے دن اور جمعے کی رات دونوں آ جاتا ہے۔ یہ جمعہ ہونے کی وجہ سے، ماہ رمضان کا جمعہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں، یعنی کیا جی، پورے سال بھر کے ایام میں سے پھر جمعے کے دن اور جمعے کی رات، مجموعاً جمعے کے دن ایام جمعہ، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اہمیت کے خاطر کیا ہے جی، اعمال بھی کیا ہے جی، ان دنوں میں باقی دنوں کی نسبت تھوڑا زیادہ ہے، اعمال بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ تو صدقے سے متعلق، مثلاً صدقے سے متعلق کل پرسوں ترسوں 3 دن تقریباً یا 4 دن آپ کی خدمت میں احادیث کے حوالے کے ساتھ کچھ عرائض عرض کر رہا تھا۔ تو صدقے کا کیا اجر ہے، اس کے کیا برکات ہیں، کیا اس کا صلہ ہے، کیا ثواب، کیا اجر۔ اب وہی اجر، وہی ثواب، وہی آثار والے
والا صدقہ اگر جمعے کے دن آپ دیں گے تو وہی ثواب جو باقی ایام میں صدقے کا ہے جمعے کے دن کیا ہو جاتا ہے یا جمعے کی رات کیا ہو جاتا ہے جی، وہ 100 گنا کیا ہو جاتا ہے جی، اضافہ ہو جاتا ہے، 1000 گنا کیا ہو جاتا ہے جی، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن کے اعمال میں سے سب سے پہلے الاول الصدقہ، سب سے پہلا عمل، یعنی البتہ یہاں پر سب سے پہلے سے برا ترتیب میں صدقے کو سب سے پہلے لایا ہے، اس کا مطلب یہ شاید نہ ہو کہ سب سے زیادہ ثواب کیا جی صدقے کا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد والے اعمال میں کیا جی ثواب صدقے سے زیادہ ہو، ممکن ہے، لیکن ترتیب وار یہاں پر جو ذکر کیا ہے کتاب میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل کیا ہے جی، صدقہ دینا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ الصدقۃ لیلۃ الجمعۃ بألف والصدقۃ یوم الجمعۃ بألف، دیکھیں باقی دنوں میں جتنے آپ کو صدقہ دینے کا اجر اور ثواب ہے وہی ثواب جمعے کے دن اور جمعے کی رات کیا ہو جاتا ہے جی، 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ باقی دنوں میں فرض کریں اگر 100 تھا تو جمعے کے دن 1000 ہو جائے، نہیں، باقی دنوں میں جتنے ہیں ثواب وہ ثواب کیا ہے جی، جمعے کے دن 1000 گنا وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا باقی دنوں میں اگر تھوڑا ثواب ملتا ہے تو وہ تھوڑا ثواب بھی ہے، اسی ثواب کو کیا جی، اسی ثواب کو آپ 1000 پہ ضرب لگائیں۔ یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 282 میں ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا عمل کیا ہے جی، الدعاء۔ ابھی اس ہمارے روزانہ کے اعمال میں پروگرام میں پیام ماہ رمضان میں سے ایک ہمارا جو ہے حصہ دعا سے مربوط ہے، ابھی اس کی باری نہیں آئی ہے، خدا کرے یہ خطبہ آخر تک ہمیں بیان کرنے کی توفیق اگر رہی تو بیچ میں جب دعا کی باری آ جاتی ہے تو آپ کی خدمت میں دعا سے متعلق کچھ عرض کروں گا، لیکن کیا جی یہاں پر صرف رسوار جمعے کے دن یا جمعے کی رات کے اعمال میں سے ایک کیا ہے جی، دعا، وهو من افضل الاعمال واهمها والاخبار في فضل الدعاء فيها كثيرة وفي يوم الجمعة وقد تستجاب ساعة تستجاب الدعوة ويدل أخبار جاء في أكثرها أنها الساعة الأخيرة في يوم الجمعة وقد مر بعضها في فصل الأول۔ اچھا، ایک جمعے کے دن جمعے کی رات دعا کی فضیلت باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ آپ باقی دنوں میں دعا کریں گے تو الدعاء يرد القضاء بعدما يبرمه ابراما، دیکھیں دعا کا مقام، دعا کی اہمیت، فیصلہ کرنے والا کون، خدا کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو کیا جی ختم کرنا، ملتوی کرنا، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے تو ہمارے جیسے جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا فیصلہ نہیں، میں اگر کہوں میں نے یہ فیصلہ کیا، کرنے دو، میرے فیصلے کی کیا ارزش، اس کی کیا اہمیت؟ جن کے فیصلے کی اہمیت ہے وہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے اوپر والا کیا جی اس کے فیصلے کو ختم کر سکتا ہے، ہاں جی، اس سے نیچے والا اس کے فیصلے کو کیا جی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا جی سپریم کورٹ آ کے کیا جی اس کو چیلنج کر سکتا، اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کرنے والا انسان کے کیا جی مقدرات سے متعلق فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا کہ آپ آئندہ آنے والے سال کے آج تک، آج فرض کریں ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے تو آئندہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعے تک آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا۔ فیصلہ کبھی کیا جی آپ کے حق میں ہو سکتا ہے، کبھی آپ کے کیا جی ضرر میں ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات ہے، پریشانیاں ہے، سختیاں ہے، خطرات ہے، یہ ہو سکتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے جی
تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر دعا میں ہے نا. تو عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بیٹھے بیٹھے کسی کو عزیز نہیں بناتا ہے، بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر کے کسی کو ذلیل بھی نہیں بناتا. اس کا سبب ہم خود ہیں. ہمارے کارنامہ عزت والا کارنامہ ہے تو عزیز وہ بناتا ہے ہمیں، ہمارے کارنامہ ذلیل بننے والا کارنامہ ہو فنستغفر اللہ ونتوب الیہ، تو پھر وہ ذات کیا عزیز ذلیل بنا سکتا ہے، ہمیں ذلیل بنا سکتا ہے. تو سبب اور علت کیا ہے جی؟ ہم سے جی. تو کیا جی ہمارے غلط کارناموں کی وجہ سے آئندہ آنے والے سال تک ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا، وہ فیصلہ بھی اس ذات کے کیا جی قبضہ قدرت سے فیصلہ ہو چکا ہے. اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی قدرت کے کیا جی نہایت ہے جو لا نہایت ہے. علی کل شیء قدیر. اب اس فیصلے کو آپ چیلنج کرنا چاہیں، چینج کرنا چاہیے، میرے لیے جو ہے مشکل ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. دعائے کمیل کے وہ فقرات جو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ. عبد ضعیف، عبد مسکین، عبد مستکین، یہ بہت کمزور انسان اس قسم کے فیصلے کے مطابق جو حوادث سے آپ نے دوچار ہونا ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے جی قابل برداشت نہیں ہے. تو کیا کریں؟ دھرنا دیں گے، جا کے رپورٹ دیں گے، کیس کریں گے. کس کے پاس؟ سارے کے سارے کیس اسی کے پاس ہے، سارے رپورٹ اسی کے پاس ہے، سارے کے سارے FIR اسی کے پاس ہے. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ. دعائے کمیل میں ہے نا وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ. اللہ تعالیٰ کے دائرہ حکومت سے فرار کی گنجائش نہیں ہے. فرار کر کے کہاں جائیں گے؟ تو ایک طریقہ ہے، ایک کام ہے جو کیا ہے جی اس فیصلے کو کیا جی اس میں تبدیلی لا سکتا ہے. وہ کام کیا ہے جی؟ دعا. الدعاء یرد القضاء. دعا کیا کرتا ہے جی؟ قضاء یعنی فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیا کرتا ہے جی؟ وہ مسترد کرتی ہے. یعنی دعا کی وجہ سے، یوں کہیں ہم دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں تبدیلی لاتا ہے. اب آپ کی دعا کی وجہ سے، میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ، پہلے والے فیصلہ جو آنے والے سال میں آپ کے لیے مشکلات، پریشانیاں، سختیاں، عذاب، بلا، یہ سب کچھ تھا، اب کیا جی اس فیصلے کو چینج کر کے نہیں، نہ وہ سختیاں ہیں، نہ وہ پریشانیاں ہیں، نہ وہ مشکلات ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کے لیے کیا ہے جی آنے والا سال آسانیوں والا سال ہے، امید اور سکون والا سال ہے. یہ کس کے ذریعے کر سکتے ہیں جی؟ دعا کے ذریعے. وہ دعا کی فضیلت اور دعا سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، حضرات معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم باقی ایام میں جو ہمارے سلسلہ وار ہے خطبہ شعبانیہ شریف کی جو وضاحت، توضیح یا تفسیر، اس میں دعا کی جب باری آ جاتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو دعا، دوسری چیز دعا ہے جس کی اہمیت یہ ہے کہ الدعاء یرد القضاء. اور ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ. مخ العبادہ. ابھی عبادت ہم فرض کریں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے اگر آپ دعا کو نکالیں تو نماز کیا جی ایک ویڈیو کے ایک آپ کے ورزش، ہم یوں کہیں ورزش کی شکل ہے، بس ورزش جیسے ہیں. روزے سے اگر آپ عبادت ہے، اس سے دعا کو آپ نکالیں تو کیا ہے جی ایک بھوک اور پیاس. اسی طرح حج، اس طرح باقی ہر عبادت کی جان اور اس کا روح کیا ہے جی دعا ہے. یعنی دعا کے بغیر وہ عبادت بے جان ہے. جاندار چیزوں کا اثر ہوتا ہے، بے جانوں کا کیا جی نہ صرف اثر نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. میں اگر میرے جسم میں جان ہو تو کیا جی
میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوں، اچھا آدمی ہو تو کسی کی مدد کر سکتا ہوں، کسی کے ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، ہاتھ بٹا سکتا ہوں، کیا جی یہ، اور کچھ نہیں تو کم سے کم میں خود چلتا ہوں، میرے چلنے میں کسی پر میں بوجھ نہیں بنتا۔ لیکن اگر میرے جسم میں جان نہ ہو تو کیا جی 4 بندے آ کے مجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اب 4 بندے آ کے بمشکل مجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ تو یہ 4 بندوں کو کیا ہو گئی؟ تکلیف ہو گئی نا۔ وہ کیوں ہو گئی تکلیف؟ بے جان ہونے کی وجہ سے۔ اگر میں جاندار ہوتا تو ان کو تکلیف نہیں ہونی تھی، میری بے جانی کی وجہ سے کیا ہو گئی جی 4-5 بندوں کو تکلیف، زحمت۔ البتہ یہ عبادت ہے، اجر وہ الگ بات، لیکن ہے کیا جی تکلیف کا سبب ہے نا، بے جان ہونے کی وجہ سے کیا جی دوسروں کو تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ عبادت کو جاندار دیکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں جی؟ ہر عبادت میں دعا شامل رکھیں۔ اس لیے ہے کہ نماز کے بعد تعقیبات یعنی دعا، اگر آپ نماز کے بعد تعقیبات نہ پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس، تو بعض احادیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے لے جاؤ اس کی نماز کو، لے جا کے کیا جی اس کے سینے سے مارو یا اس کے منہ پہ مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سوچا کہ مجھے اس کی 2 رکعت نماز کی ضرورت ہے، یہ سوچ کے کیا کیا جی 2 رکعت نماز میرے حوالہ کر کے چلا گیا۔ لگتا ہے کہ اس کا اور باقی سارا کام کسی اور سے حل ہونے والا ہے، مجھے 2 رکعت نماز کی ضرورت تھی تو وہ نماز میرے حوالہ کر کے چلا گیا، چھوڑ دو اس کے نماز کو۔ تو نماز کے بعد نماز میں بھی دعا ہے، نماز میں بھی دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک دعا جی۔ پھر اس کے بعد کیا جی نماز کے ہر نماز کے 2 رکعتی نماز، 3 رکعتی، 4 رکعتی نماز وتر 1 رکعت، اس میں قنوت کیا ہے جی؟ دعا ہی پر مشتمل ہوتا ہے، دعا ہی قنوت کا کیا ہے جی معنی ہے۔ تو فرماتے ہیں جمعے کے دن، جمعے کا جو 24 گھنٹہ ہے اس میں سے کسی ایک خاص ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں دعا استجابت کے کیا جی اس مقام، اس منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں جی دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض روایت میں کہ جمعے کے آخری اوقات یعنی جمعے کے دن کے عصر، دوپہر، سپہر کے یہ قریب یہ اوقات کیا ہے جی دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادوں سے امام مجتبیٰ علیہ السلام مولا شہید کربلا صلوات اللہ وسلم علیہ سے یہ فرماتے تھے کہ چھت پہ بیٹھے جمعے کے دن جب سورج غروب ہونے لگے، یعنی غروب کے نزدیک بتا دیں تو کیوں، یعنی اس وقت فرماتی تھی کہ دعا قبول ہونے والے وقت ہے، اس وقت کیا جی دعا قبول ہونے کے امکان باقی اوقات کی نسبت کیا ہے جی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اوقات میں دعا قبول ہے ہی نہیں، باقی اوقات سے اس وقت میں کیا جی دعا قبول ہونے کے امکان زیادہ ہے۔ ہاں جی امکان زیادہ ہے۔ تو جمعے کے دن جتنے ہو سکیں باقی اعمال اپنی جگہ، بعض اعمال انسان کے جسم ہاتھ پاؤں سے مربوط ہے، کہیں جانا، یہ دیکھیں تو جانا آنا ایک عمل ہے، مثلا کسی کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ جانا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں واپس آئیں، لیکن کیا جی آپ کا زبان فارغ ہے نا تو زبان پہ دعا کے ورد آپ کی زبان پہ ہو، خصوصاً جمعے کے آخری اوقات۔ ابھی فرض کریں اگر 6:15 بجے اذان ہوتی ہے تو مثلاً 5، 4، 4:30 کے بعد والا یہ جو ٹائم، یہ کیا ہے جی یہ دعا کے لیے سنہری موقع ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے جی؟ تیسرا عمل التوبہ والاستغفار، توبہ اور استغفار۔ ویسے توبہ اور استغفار ہمیشہ کے لیے ہے نا یہ عبادت، توبہ ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، ہمیشہ استغفار ہمیشہ کے لیے، لیکن جمعے کے دن تاکید زیادہ۔ کیوں تاکید زیادہ؟ اس لیے کہ
جمعہ سید الایام ہے، جمعے کے دن قبول ہونے کا امکان اور امید زیادہ ہے، تو باقی دنوں میں بھی آپ توبہ کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور جمعے کے دن بھی کیا جی توبہ کریں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور ہم کیا جی ماہ رمضان میں ہے، ماہ رمضان میں پہلے ہمیں وعدہ مل چکا ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں اس ماہ مبارک میں کیا ہے جی دعا مستجاب ہے، تو ماہ رمضان ہونے کی وجہ سے دعا مستجاب، جمعہ ہونے کی وجہ سے کیا جی مستجاب۔ اب ماہ رمضان کا ہر جمعہ، آنے والا جمعہ اس سے پہلے والے جمعے سے کیا جی برتر و بالاتر ہے، تو اس جہاد سے کیا جی اور تاکید زیادہ آ جاتی ہیں، یعنی کیا دعا قبول ہونے کے امکان میں کیا جی امکانات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ منہا عن الصادق علیہ السلام فی قول یعقوب علیہ السلام لبنی سوف استغفر لکم ربی قال اخرہم الی السحر من لیلۃ الجمعہ۔ قرآن میں سورہ یوسف میں برادران جناب یوسف الصدیق علی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو جا کے اپنے والد گرامی جناب یعقوب نبی علی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کرنے لگے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے پدر بزرگوار، ہم سے غلطی ہو گئی جی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے لیے دعا کریں جی، دعا کریں۔ تو اگرچہ غلطی بہت بڑی غلطی تھی، ایک پیغمبر خدا کو کیا کیا تھا جی اذیت پہنچانا، کنویں میں پھینکنا، پھر اس کو بیچ دینا، یہ سارے کے سارے کیا جی غلط کام، لیکن پھر بھی وہ آ کے نا امید نہیں تھے، آ گئے جناب یعقوب سے کہا کہ پدر بزرگوار ہمارے لیے استغفار کریں، ہم کیا ہے جی غلطی پر تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو جناب یعقوب بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، مظہر رحمت خدا ہے، تو یہ نہیں فرمایا جاؤ جہنم میں جاؤ، تم نے مجھے کم دکھایا ہے، میرے بیٹے جو ہے عزیز جو ہے میرے بعد جو میرے وارث پیغمبر کو تم نے کتنا اذیت پہنچا، کتنے تکلیف پہنچا کہ ابھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کریں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں استغفار کروں گا، ابھی نہیں بعد میں۔ یہ کیوں کہا؟ حدیث میں ہے امام صادق علیہ السلام سے شب جمعہ کے سحر کے وقت دعا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں استغفار کروں گا انشاءاللہ، تمہارے لیے دعا کروں گا۔ پیغمبر خدا ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے روئے زمین پر، یہ جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے مثلا۔ لیکن کیا جی، لیکن یہاں پر جناب یعقوب نے ان کے جرم کیا تھا جی بہت بڑا، غلطی بہت بڑی، اس وجہ سے ان کی دعا کے لیے کیا کہا جی، کیا فرمایا سوف استغفر لکم ربی۔ شب جمعہ فرض کریں، وہ دن جس دن برادران جناب یوسف نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، وہ کون سا دن تھا پتہ نہیں، ہفتے کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، پیر تھا، منگل تھا، بدھ تھا، کیا تھا، لیکن جناب یعقوب نے یہ فرمایا کہ دعا میں شب جمعہ کروں گا، شب جمعہ سحر کے ٹائم پر۔ ابھی کیا جی شب جمعہ بھی ہے، ماہ رمضان کا جمعہ ہے، ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور سحر نزدیک ہے، تو کیا جی دعا قبول جناب پیغمبر خدا کے لیے اگر آج کا یہ ٹائم، البتہ وہ ماہ رمضان کا نہیں تھا، ماہ رمضان کے بارے میں ادھر حدیث میں نہیں ہے، عام مہینوں میں سے کسی مہینے کا جمعے کا انتظار کیا جناب یعقوب نے۔ اب آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے جی ماہ رمضان کا جمعہ کیا ہے جی دستیاب ہے۔ اب آپ اس ماہ رمضان کے جمعے میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 دفعہ یا اللہ کہہ کے اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا علی انفسنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم
إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں جس آیت کے آغاز یا درمیان سے ربی یا ربنا سے شروع ہوتا ہے وہ ساری کی ساری آیت کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفاتح میں دعا، حلیۃ المتقین میں دعا، مصباح المتہجد میں دعا، اقبال میں دعا، بلد الامین میں دعا، اسی طرح کیا جی کافی ساری دعاؤں کا مجموعہ، ان میں کیا ہے جی؟ دعا دعا دعا۔ وہ ساری کی ساری کتابیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو ہر زبان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں دعا کریں، پروردگارا پروردگارا میں گناہ گار ہوں، میری گناہوں کو بخش دے، بحق محمد و آل محمد انک انت ارحم الراحمین۔ پروردگارا میری عاقبت بخیر فرما۔ سب سے زیادہ دعا کس چیز پہ دعا ہونی چاہیے، دعا کرنا چاہیے؟ دعائے عاقبت بخیر۔ دنیا میں اگر کل آنے والے دن آپ کو اور مجھے کھانا نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، پرسوں مل جائے گا، ایک دن کی بھوک اور پیاس کیا جی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کیا جی عاقبت بخیر، دنیا میں آپ کو ساری چیزیں میسر ہو، آمادہ ہو، اور عبادت کے لحاظ سے سب کچھ آپ کے ٹھیک ٹھاک صحیح چل رہا، لیکن آخری وقت اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اگر کیا جی اگر خدا نخواستہ ہم راستے سے بھٹک جائیں، وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ زبان پر جاری نہ کر سکے، پھر خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ خسر دنیا اس لیے کہ دنیا تو ختم ہو گئی، اب دنیا سے کچھ نہیں ملے گا، اب بس آخری لمحات گزار رہے ہیں۔ اور آخرت کیا جی؟ آخرت یہ آخری گھڑی خراب ہونے کی وجہ سے، آخری وقت خراب ہونے کی وجہ سے آخرت بھی کیا جی؟ خراب اور فساد۔ چوتھی چیز یا چوتھا عمل التنظیف والتطیب ولبس لباس نظیف واخذ الشارب اچھا الی آخر، ایک صاف ستھرا کرنا، صفائی کرنا۔ اسی لیے جمعے کے دن کیا ہے جی؟ غسل مستحب ہے، لیکن تقریباً مستحبات میں سے یہ ایسا مستحب ہے جو بارڈر پر ہے، مستحب اور واجب کے بارڈر پر، یعنی اہمیت کے لحاظ سے یہ تقریباً واجبات سے ملے جلے ہیں۔ غسل جمعہ صرف نام اس کا مستحب ہے، لیکن کیا جی مستحب کے بارڈر پر ہی ہے، یعنی مستحب سے ادھر واجب کے دائرے میں جانے والے اس بارڈر پر ہے۔ اتنی زیادہ تاکید، مسواک کرنا، برش لگانا، صفائی، خوشبو اور غسل جمعہ، ان کی بہت تاکید ہے۔ اور خوشبو لگانا اور لبس لباس نظیف، ہر جمعہ آپ کے پاس نیا لباس، نیا سوٹ، نیا کپڑا ممکن نہیں ہے کسی کے پاس، سال میں ایک دفعہ دو دفعہ جوڑے خرید سکتے ہیں، لیکن دھو تو سکتے ہیں نا۔ تو جمعے کے دن جتنے ہاتھ ہو سکیں کیا کریں جی؟ صاف ستھرا کپڑا پہننے کی کوشش کریں۔ وَأَخْذُ الشَّارِبِ کیا کریں جی؟ اصلاح کرنا۔ ایک ہفتہ جب آپ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں داڑھی کو، مونچھوں کو، تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ محاسن کبھی بڑھ جاتا ہے، تو وہ کیا کریں جی؟ محاسن یعنی داڑھی کے، انسان کے سر کے بال کے، ان کا بھی اپنا حق ہے، وہ کیا ہے جی؟ اس کو جنگل جیسے بنا کے نہ چھوڑیں، کوئی اس طرف کوئی اس طرف، کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھرا اور کیا جی؟ صحیح طریقے سے۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی روایت کافی سارے ہیں، لیکن وہ بھی ہم انشاءاللہ، یہ مشکل ہے کہ میں ماہ رمضان میں خطبہ شعبانیہ شریفے کی تفسیر میں یہ ساری کی ساری باتیں عرض نہیں کر سکوں گا، لیکن اشارہ ہم کرتے جائیں گے۔ تو ہمارا ٹائم اسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تو جمعے کے اعمال میں سے ہم نے 4 عمل کو ذکر کیا ہے، 4 عمل۔ سب سے پہلی چیز کیا جی؟ صدقہ دینا، جو کہ ماہ
کیا جی باقی دنوں سے اس دن کے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ آج کی رات، آج کا دن، آنے والے دن یعنی جمعے کے دن اور جمعے کے رات کا صدقہ، اس کا ثواب کیا ہے جی 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. باقی دنوں میں جتنے ہیں وہ ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے. دعا، توبہ اور استغفار، صاف ستھرا خوشبو لگانا، یہ وظائف میں سے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے حاضرین محترم اپنے بیانات سے، اپنے فیوضات سے ہمیں مستفید فرمانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے بیانات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقای محترم، میرا سوال یہ ہے کہ فطرہ جو ہے عید سے پہلے دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے فطرہ عید سے پہلے دے سکتے ہیں؟ نہیں. مراجع کا یہاں پر 2 فتویٰ ہے. مشہور مراجع کا فتویٰ یہ تھا کہ عید کے دن فطرہ واجب ہو جاتا ہے، تو عید سے پہلے آپ دیں گے تو دے سکتے ہیں، لیکن فطرے کی نیت نہ کریں. آپ بعنوان قرضہ دے دیں حقدار کو، البتہ جس کو فطرہ آپ دے سکتے ہیں اس کو دے دیں، حقدار کو دے دیں، قرضے کی نیت سے دے دیں. جب عید کا دن ہو جاتا ہے تو صبح اور رات کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل عید ہے، تو کیا جی صبح کی نماز کے بعد نیت کریں، بس جو میں نے فلان بندے کو فرض کریں ماہ رمضان کے 15 یا 16 تاریخ کو، 18 کو، 20 کو، 25 کو قرضہ دیا تھا، وہ ہمارے گھر کے افراد کی طرف سے کیا جی فطرانہ قربتاً الی اللہ، بس یہی ہو گیا. یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ارادہ کریں کافی ہے، نیت بتانے کا نام نہیں ہے. یہ مشہور مراجع کا فتویٰ تھا. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ آپ فطرے کی نیت کر کے بھی دے سکتے ہیں. ابھی فطرے کی نیت کر کے دے دیں تاکہ عید کے دن کے آس پاس وہ فطرہ کس کو دیتے ہیں؟ غریب فقیر کو دیتے ہیں. عید کے دن آپ ان کو دیں گے تو عید کے دن سارے دکانیں مارکیٹ بند، وہ کچھ نہیں خرید سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک سوٹ بھی نہیں خرید سکتے ہیں. تو آپ اس سے پہلے دے دیں تاکہ عید کے دن وہ کیا جی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے تو کچھ نہ کچھ کیا جی خرید سکے. تو اس لیے آغا صاحب فرماتے ہیں پہلے دینا بھی جائز ہے، البتہ پھر احتمالاً فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کیا جی یا قرضے کی نیت کریں، ابھی دے دیں فقیر کو دے دیں، غریب کو دے دیں، لیکن قرضے کی نیت کریں. ادھر عید کے دن جا کے کیا کریں جی آپ خود نیت کریں، اپنی جگہ پر نیت کریں، تو آپ کی نیت بھی عید کے دن ہو گئی. ادھر کیا جی وہ غریب یا مسکین یا فقیر جو ہے وہ آپ کے 2-4 پیسے سے کچھ خرید بھی سکتے ہیں. تو یہ بہتر ہے. اصل وہ ریٹ جو ہے اس اجناس کا، جیسے آٹے کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے نا، جی اگر وہ ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے. نکال دیا. بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں آپ اگر قرضے کی نیت سے دیں گے، اس کو قرضہ بنا کے دیں گے، قرضے کے حساب سے عید کے دن نیت کریں گے، تو اس صورت میں اگر قیمت بڑھ جائے، آپ نے فرض کریں 600 دیا، 600 روپیہ، یعنی وہ جو ہے نا جو فطرے میں دی جانے والی چیزوں کا نام ہے ان میں سے آپ نے حساب کیا تو آپ پر بنا 600. عید کے دن ان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، کتنے ہو گیا جی 700. اب آپ نے قرضہ دیا تھا کتنے؟ 600 روپیہ. اب عید کے دن آپ نیت کریں گے تو آپ کتنے کی نیت کریں گے؟ 600 کی نیت کریں گے، کیونکہ آپ نے دیا کتنے؟ 600. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 100 اور دینا پڑے گا، آپ کو 100 اور دینا پڑے گا. اما اگر آپ اس فتویٰ پہ عمل کریں، یعنی ابھی آپ دے دیں فطرے کی نیت سے ہی دے دیں، فطرے کی ہی نیت سے آپ دیں گے، تو فطرے کی نیت سے دینے کے بعد آپ نے واجب ادا کر دیا. واجب ادا کرنے کے بعد قیمت ڈبل بھی ہو جائے، آپ ادا کرتے وقت تو کیا تھا؟ یہی قیمت تھی. جس طرح مثلاً آپ عید کے دن ہی نکالیں، عید کے دن آپ نے کیا کیا جی فطرہ نکال کے سارے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے فطرہ نکال کے 1000 روپے بن گیا. وہ 1000 روپے آپ نے کسی معتمد بندے کو دے دیا، کہا کہ فلان جگہ پر حقدار ہیں، مسکین ہے، غریب ہے، ان کو پہنچا دو.
اس کی اپنی مشکلات پریشانیاں مصروفیات 2 دن اس کے ہاتھ میں رہ گیا، تیسرے دن اس نے پہنچایا، کوتاہی اس نے نہیں کی ہے، کوتاہی نہیں کی ہے، بس مجبوری کی وجہ سے رہ گئے۔ اب تیسرے دن اس کے ہاتھ میں پہنچتے پہنچتے چیزیں عید کے دن آس پاس جو ہے عید کے آس پاس چیزوں کی قیمت میں کیا ہو جاتا ہے جی، اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتے کبھی اضافہ، تو کیا جی یہاں پر اس کی غلطی نہیں ہے، یہ دیتے وقت کیا جی وہی قیمت تھی، 1000 میں 6 نفر کے فرض کریں یا 5 نفر کا فطرانہ بنتا تھا، اب وہ ادھر پہنچتے پہنچتے کیا جی قیمت اضافہ ہو جائے تو یہ اس کا یہ ذمہ دار نہیں ہے دینے والا۔ تو یہاں پر اگر آپ آج دیں کل دیں فطرے کی نیت سے دے دیں تو پھر آپ کا ذمہ بری ہو گیا، آپ نے واجب ادا کر دیا۔ اب عید کی دن قیمت ڈبل ہو جائے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کیا جی آپ قرضے کی نیت سے دیں گے، ابھی آپ نے فطرے کی نیت نہیں کی ہے تو عید کے دن آپ فطرے کی نیت کریں گے تو اس صورت میں کیا کریں جی، جتنے اضافہ ہو گیا ہے قیمت میں اتنے آپ کو کیا دوبارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور بہت عید شکریہ کی حوصل، نماز سے جزاک پہلے، اللہ۔ عید کی نماز سے پہلے بہتر ہے، بہتر ہے۔ آپ عید کی نماز کے بعد بھی دیں تو بھی واجب ادا ہو جاتا ہے، اس کے دن یعنی وہ عید والے دن کسی ٹائم پر بھی آپ دیں گے تو آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ پہلے وہ ادا کریں، واجبات ادا کریں، پھر کیا جی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن کی آیت ہے نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے زکوٰۃ پھر صلاۃ کا تذکرہ ہو گیا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ فطرہ مراد ہے، یہ وصلی سے مراد کیا ہے جی عید کی نماز، مفسرین نے یہ فرمایا ہے جی۔ لگتا ہے ہمارے اور باقی حاضرین اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، اگر ہے تو ہو سکتا ہے ابھی دعا باقی اعمال کا ٹائم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سوال کا ٹائم باقی نہیں بچا، تو بہت بہت شکریہ۔ کل تک کے لیے التماس دعا کے ساتھ ساتھ فی امان اللہ۔